پہلے کے دور کی عورتوں کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کے دور کی اس لڑکی کا واقعہ سنو جس لڑکی سے اس کی ماں نے کہا تھا اور میری بیٹی سنو، چلو رات کی تاریکی ہے، اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، اور میری بیٹی اٹھو رات کی تاریکی میں تم پانی ملا دو دودھ میں ملاؤ گے، پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے۔ لڑکی جوان 18-20 سال کی ہے، کیا کہتی ہے، او میری ماں آپ نے کیا عمر فاروق کا آپ نے وہ اعلان نہیں سنا ہے؟ کیا عمر فاروق کا وہ آرڈر آپ نے نہیں سنا ہے؟ حکم آپ نے نہیں سنا ہے؟ اعلان آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا ہے؟ بڑھیا وہ عورت کہتی ہے ہاں میری بیٹی میں نے بھی سنا ہے۔ ماں جب آپ نے سنا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا ہے کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے، تو بتاؤ میری ماں میں دودھ کے اندر پانی کیسے ملاؤ؟ ان کو اتنے کوڑے مارے جائیں گے۔ آئی میری ماں یہ کام میں کیسے کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے او میری بیٹی اس کام کو کر لے، عمر فاروق نہیں جانیں گے، ان کے سپاہیوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، اس وجہ سے میری بیٹی اس کام کو کر لو۔ بیٹی کا جواب دیکھو اور ایمان دیکھو کیا کہہ رہی ہے، او میری ماں مجھے معلوم ہے عمر فاروق کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میری ماں مجھے اتنا معلوم ہے عمر فاروق کا جو رب ہے، جو ہمارا رب ہے، اس رب کو پتا چل جائے گا، اور کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی، اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے ایمان لایا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اور اس اللہ کے اوپر جب میں ایمان لائی ہوں تو اللہ اے میری امی جان میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، مجھے عذاب علیم سے بچنا ہے، اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں۔ ایسی لڑکیاں دنیا میں گزر چکی ہے دنیا سے، لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے آج ہمارے نوجوانوں کے حالات کو آپ دیکھیے، غور کیجئے، حالت کو دیکھیے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، بس دنیا کے چکر میں یہ نوجوان لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اذان کی آواز ہونے کے باوجود یہ اپنی دکان بند کر کے مسجدوں تک نہیں پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ذرا ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو جن کی نمازیں چھوٹ جایا کرتی تھی، میرے بھائیوں ان کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، چین ان کا چلا جایا کرتا تھا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، دوسری رات جیسی آئی، حضرت معاویہ سوئے ہوئے ہیں، رات میں سوئے، لیکن آج بھی ایسا ہوا اتفاق سے کہ آنکھ نہیں کھلی، اذان ہو چکی تھی، آنکھ نہیں کھلی ہے، اچانک ایک آدمی کی آواز آئی او معاویہ چلو اٹھو نماز پڑھ لو، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، چلو نماز ادا کر لو، نماز ٹائم سے پابندی کے ساتھ پڑھ لو۔ حضرت معاویہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میں تو نماز پڑھ لوں گا، لیکن بتاؤ میرا دروازہ بند، میری کھڑکی بند، تم میرے گھر کے اندر کیسی آئی یہ تو بتاؤ۔ جواب میں کہتا ہے آئی معاویہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں شیطان ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت معاویہ کہتے شیطان اور جگانے کے لیے یہ کیسے تم کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، تمہارا کام تو سلانے کا ہے۔ کہا معاویہ مجبور ہوں، جگانے پر مجبور ہوں، میں نے کل تو تمہیں سلا دیا تھا، میں نے تیرے پیروں کو دبایا، کمر کو دبایا، تیرے سر کو دبایا، تیرے ہاتھ کو دبایا، تم سو گئے، میں خوش ہو گیا، چلو ایک اور میرے ساتھ جہنم میں شامل ہو گیا، میرے ساتھ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا، تیری آنکھ کھلی فوراً ٹوٹا، اور اٹھنے کے بعد جب تمہاری نظر سورج کے اوپر پڑی تم جلدی مسجد میں گئے، وضو بنائے اور نماز ادا کی، اور اس کے بعد اتنی دیر تک تم نے دعائیں مانگی، اتنے دیر تک اللہ کے سامنے تم گڑگڑائے، اتنا روئے، تمہیں جتنا ثواب نماز میں ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ تمہیں نیکیاں رونے اور گڑگڑانے اور معافی مانگنے سے مل گئی ہے۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے۔ آئی معاویہ چلو نماز ادا کر لو۔ میرے بھائیوں پہلے کے لوگوں کی نماز
نماز چھوٹ جایا کرتی تھی تو میرے بھائیوں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے, کوئی فکر نہیں. بیٹے کی نماز چھوٹ رہی, کوئی فکر نہیں. ہماری بیٹیوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں کوئی غم نہیں ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ نماز ایک ایسی تجارت ہے جو نماز تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا, من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. جس نے نماز کی حفاظت کی, یہ نماز کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا. غور کیجئے میرے بھائیوں, ذرا حالات اپنے یہاں کا جائزہ لیجئے. جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت جب خطیب اپنا خطبہ ختم کرنے والا ہوتا ہے. یہ حال ہے اپنے یہاں کا. کہیں فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ترجون تجارة لن تبور. اے لوگوں, کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے والے کرتے ہوں گے, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا. کالجوں میں پڑھنے والا, اب وہ سسٹم ابھی ختم ہے, تھوڑی دیر رک جائیے. کالجوں میں پڑھنے والا, اس کو گانے سے فرصت نہیں ہے, اس کے بھوجپوری گانے سے اسے فرصت نہیں ہے, اس کو ڈانس دیکھنے سے فرصت نہیں ہے, اس کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے. وہ قرآن کی تلاوت کہاں سے کرے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنا جانتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے, بی اے کیا, ایم اے کیا, یہ کیا, وہ کیا, اس سے پوچھو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. بتائیے, ایک بچہ مرنے لگا, مرتی سمے وہ رونے لگا. باپ نے کہا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ آئی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی, میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی, اور میں نے تمہیں دنیا کے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے میں نے فراہم کی, تم کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے او میرے ابو, دنیا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, لیکن آئی میرے ابو میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. مجھے افسوس ہے, جب میں مر رہا ہوں اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میرا کلام پڑھا کہ نہیں, میرا میسج پڑھا کہ نہیں, میرا پیغام پڑھا کہ نہیں, تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے ابو, مجھے یہی فکر ہے, اسی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. یتلون کتاب اللہ, جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے میں جن کی راتیں گزرتی ہے, جن کا دن گزرتا ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھنے میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, یہ ساری نمازیں وہ وقت پر ادا کر رہے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو اللہ نے ان کو روزی دے رکھی ہے, جو مال دے رکھا ہے, جو دولت اللہ نے اس کو فراہم کیا ہے, ان مالوں کو اللہ کے راہ میں سرًا وعلانیہ, چپکے چپکے اور علی الاعلان اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں. پھر اللہ خود کہہ رہا ہے یرجون تجارت لن تبور. اے لوگوں, یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے, جس میں لاس نہیں ہے, جس میں نقصان نہیں ہے. اس تجارت کے اندر صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ تجارت ایسی ہے, تلاوت کرنا, نماز قائم کرنا, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, یہ تجارت ایسی ہے جس میں کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے.
کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے، جس میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تم تجارت کرتے ہو دنیا میں، تمہیں لاس ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، تمہیں نقصان ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن یہ تجارت ایسی ہے، یہ تجارت کر کے دیکھو حاجی پور کٹیہار کے لوگوں، اس تجارت کو بھی اپنی زندگی میں بھی کر لو، یہ تجارت اپنی زندگی میں بھی کر لو، اس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے، اس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہے۔ کہیں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کی تجارتیں انہیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی ہے۔ جیسی تجارت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی ذکر سے، نماز اور روزہ حج اور قرآن کی تلاوت سے اسے روکتی نہیں ہے۔ تجارت اپنی جگہ ہے، آذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نے دکان کو بند کیا، مسجدوں کی طرف نکل گیا۔ آذان ہوئی، اسے معلوم ہے اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، اس تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، اس کے اندر لاس ہو سکتا ہے، چلو ایک تجارت وہ بھی کرو۔ ایسے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور اس کی تعریف میں قرآن کہتا ہے کیا ایسے لوگوں کی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے جو اللہ کی ذکر کرنے سے کبھی بھی اپنے تجارت کے چکر میں نہیں رہتے ہیں کہ اذان ہو گئی اور تجارت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم رہا تھا، میں بازار میں چکر لگا رہا تھا، جیسے میرے کانوں میں آواز آئی، اقامت کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے بازار میں دیکھا لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کیا اور مسجدوں کی طرف نکل گئے۔ میں نے کہا اپنے دل میں قرآن کی آیت انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ او کٹیہار اور حاجی پور کے لوگوں، کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنے دکانیں بند کی ہے؟ کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنے کاروبار کو تم نے بند کیا ہے، لاک کیا ہے؟ کیا اپنے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ تجارت کر کے دیکھو، اور آج بھی زندہ مثال ہے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر جائیے مکہ مدینہ کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مسجد حرام کے اندر آپ جائیے، مسجد حرام کے سامنے جو بازار ہے، یا مسجد نبوی کے سامنے جو بازار ہے، جب میں اسی مدینہ کے اندر میں پہنچا اور بازار مغرب کے وقت میں بازار میں پہنچا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ، میں نے جب آذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دکاندار، بہت سارے دکانداروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے رئیس لوگوں کو دیکھا جو دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سامان دینا بند کر دیا، اب ہم تمہیں سامان نہیں دے سکتے، آذان ہو چکی ہے، چلو نماز کو چلتے ہیں، چلو اللہ کی عبادت میں چلتے ہیں۔ اس نے اپنا سامان دینا گوارا نہیں کیا۔ آذان ہونے کے بعد مدینہ کی اس بازار میں آپ چلے جاؤ، آذان ہونے کے بعد آج بھی دکانیں بند ہو جاتی ہے، آج بھی میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، لیکن آج ہمارے یہاں آذان ہو کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس تجارت سے کوئی مطلب ہی نہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی تجارت میں پڑے ہوئے، اس تجارت کو کیجئے، لیکن یہ تجارت بھی ہونی چاہیے، اس تجارت کو بھی کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ایسا ہے کیا بھروسہ زندگی کا، کیا گارنٹی ہے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس دنیا کو یہ کہا کرتے تھے، اس دنیا کے بارے میں، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے اس دنیا کے مال سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میرے لیے تو آخرت کی زندگی محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کیا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو سب سے بڑا، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑا چتر اور چالاک اور عقل مند قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو دنیا میں رہ کر کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی
जिंदगी की जो फिक्र करता हो, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र करता हो, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वही है, सबसे बड़ा होशियार और सक्सेसफुल आदमी वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वही है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐसी तिजारत ना बताओ जिस तिजारत को करके तुम अपने आप को जहन्नम से बचा सको। गौर करिए मेरे भाइयों, कुरान की आयत की तिलावत उसी के अंदर शामिल है। ऐ नौजवानों, कभी कभी कुरान की आयतों को पढ़ लिया करो, और अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुन लिया करो। अपने मोबाइल में जिन गानों को तुम सुना करते हो, मेरे भाइयों, ये गाना सुनना, जिस म्यूजिक का तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये भी सुनना, ये सब के सब गुनाह के काम है। इस वजह से कुरान की आयतों को सुना करो। कुरान की आयतें कल क़यामत के दिन तेरे हक में गवाही देगी, और कुरान कल क़यामत के दिन कहे आई अल्लाह, आई अल्लाह, इस बंदे को माफ कर दे, शफीअल लिअस्हाबिही, ये कुरान तेरे लिए कल क़यामत के दिन शाफी बनकर की आएगा, वकील बनकर की आएगा, तेरा कल क़यामत के दिन सपोर्ट करेगा। जिस दिन कोई किसी का जर्रा बराबर मददगार ना होगा, उस दिन ये कुरान तेरे लिए कल क़यामत के दिन शाफी बनकर की आएगा। इसी वजह से कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो, कुरान से दिल लगाओ, कुरान को अपना म्यूजिक बनाओ। मेरे भाइयों, आज कुरान से हमने रिश्ता तोड़ दिया है, ना कुरान सुनना चाहते, ना कुरान पढ़ना चाहते, ना अपने घरों के अंदर कुरान की आयतों को अपने घर के अंदर लाजिम करना चाहते हैं। और आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आज हमारे समाज के अंदर लड़कियों के अंदर जो भूत और प्रेत कब्जा कर रहा है, और भूत और प्रेत अपने पंजे में और अपने पंजे में ले रहा है, अपने कब्जे में ले रहा, इसकी वजह यही है हमारे घरों के अंदर कुरान की आयतों की तिलावत नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजालु बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फी सूरतुल बकरा। उस घर के अंदर शैतान जन्म नहीं ले सकता है, अपना मस्कन और अपने रहने की जगह बना नहीं सकता है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती हो, जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती हो, उस घर के अंदर शैतान अपना कब्जा नहीं जमा सकता है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ कुरान से रिश्ता हमने तोड़ दिया है। आज हमारे घरों से गानों की आवाजें आया करती है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। वक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, खुद पढ़ो और अपने फैमिली को नमाज पढ़ने का भी हुक्म दो। ऐसे मर्दों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, रहमहुल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, ऐसे मर्दों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कामा मिनल लैल, जो रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। जाहिर सी बात है, जो ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ता हो वही रात की तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला होगा। ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज जो ना पढ़े, वो रात की तारीकी में उठ करके नमाज कहाँ से पढ़ेगा, वो कैसे पढ़ सकता है। इस वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रात की तारीकी में जो आदमी नमाज पढ़ता है, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और पिंडाल में बैठी हुई मेरी बहनों, तुम भी सुनो, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने आपके बारे में भी फरमाया, व रहिमहुल्लाहु इमरातन कामत मिनल लैल, जो रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती हो, ऐसी लड़कियों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ऐसी लड़कियों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। लेकिन आज हमारी लड़कियां, आज हमारी कौम के नौजवान रात में तहज्जुद पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, रात भर बात करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और रात भर जाग करके उरियानियत और नंगी तस्वीरें देखा करते हैं, वीडियो देख करके अपनी पूरी रातें गुजार रहे हैं। मेरे भाई, तो ये समाज का ये हाल है। गौर करो, सोचो,
قرآن کی آیتوں کے پر کبھی کبھی غور کر لیا کرو. میں کوئی لیلا مجنو کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں اور نہ منتر پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, قرآن کی آیتوں کے پر کبھی غور کر لیا کیجئے. آج ہمارے سماج کے اندر کیسے کیسے لوگ موجود ہیں, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ نماز کی حفاظت ہے. نماز کی حفاظت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, آپ نے کبھی فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو اس نے اس کے تمام اعمال برباد. عصر کی نماز ہمارے کیا ہو بھائی, کوئی غائب ہو گیا کیا, پتہ لگا بھائی. عشرت نام کی 11 سال کی بچی گم ہو گئی ہے, چانپی کی رہنے والی ہے. اگر کسی حضرات کو ملے تو اسٹیج پر پہنچانے کی ضمانت کریں گے. اب ذرا سوچئے, جلسے کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ بچیاں غائب ہو رہی ہے, بچے غائب ہوتے ہیں, اس کے گارجین حضرات کس چکر میں لگے ہوئے, ذرا جاسوس لگانا پڑے گا اب جلسوں میں. عجیب حالات ہیں میرے بھائیوں. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھائیے, جن کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھائیں, اور جن کے بھائی جن کے بیٹے ہیں ان کو اپنے ساتھ آپ بیٹھائیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے, آپ کی بیٹیاں ادھر گھوم رہی ہیں. میرے بھائیوں وہ تو انجوائے کر رہی ہے, اس کو کیا مطلب ہے. یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی تجارت کے تعلق سے, جو تجارت اگر آپ کر لیں اس تجارت کے بدلے صرف آپ کو جنت ملے گی. میرے بھائیوں محمد رسول اللہ سے ایک صحابی نے کہا, اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ مجھے نصیحت کیجئے, آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کے بعد میں کسی سے کوئی بات نہ پوچھوں. آپ نے اس کو جواب دیا, قل آمنت باللہ ثم استقم. اے میرے صحابی, اے میرے دوست, اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ لو, محمد رسول اللہ کو رسول مان لو, اور صرف اتنا ہی نہیں, ثم استقم, اس کے اوپر جم جاؤ, اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. اب اللہ کے اوپر توکل کر لو تو پھر دوبارہ تمہارے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کر لو, محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مان لو. اگر اسی کے اوپر تمہاری زندگی کٹ گئی اور اللہ کی ذات کے اوپر تم نے بھروسہ کر لیا اور محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر اگر تم نے عمل کر لیا تو تم جنت کے اندر داخل ہوگے. ایمان لاؤ میرے بھائیو. آج ہمارے یہاں ایمان کہاں ہے؟ آج چند پیسوں میں اپنے ایمان کو لوگ بیچ دیا کرتے ہیں. چند پیسوں میں اپنے آپ کو بیچنے والے لوگ موجود ہیں. ذرا نبی اکرم کے دور کے لوگوں کے ذرا ان مناظر کو ذرا اٹھائیے میرے بھائیوں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا, اے میرے پیارے صحابی سن. آپ نے اس صحابی سے کہا, اے ربیہ کعب الاسلمی صلی حاجہ, اے ربیہ کعب الاسلمی سنو, اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو, میں تمہیں دینے کو تیار. اے ربیہ مانگو مجھ سے, میں تمہیں دینے کو تیار. ربیہ نے بہت غور کیا, محمد رسول اللہ سے کیا مانگو, کون سی چیز مانگو, کیا مانگو. اللہ کے نبی ہیں, محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں, ان سے جو بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے یہ دلوا دیں گے, دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. اس وجہ سے حضرت ربیہ کعب نے کہا, الاسلمی کہتے ہیں ربیہ کعب کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ سے کہا, انی مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول مجھے دنیا نہیں چاہیے, اے اللہ کے رسول مجھے دولت نہیں چاہیے, ہاں مجھے معلوم ہے اگر میں کہہ دوں مجھے بلڈنگ دے دو تو اللہ کے رسول آپ بلڈنگیں بھی دلوا دیں گے. اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہے میں کہہ دوں مجھے فلاں جگہ کا مجھے امیر خلیفہ بنا دے تو آپ مجھے وہاں کا خلیفہ بھی بنا دیں گے. اگر میں آپ سے کہوں مجھے فلاں لڑکی بڑی پسند ہے, بہت خوبصورت ہے, اس سے شادی کروا دو, آپ کروا بھی دیں گے. اے اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے, انی مرافقتک فی الجنہ, اے رسول مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے. آپ نے فرمایا
फरमाया जन्नत में रहना है? सहाबी कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत में आपके साथ रहना है। आपने फरमाया अगर मेरे साथ जन्नत में रहना चाहते हो फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तो ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, सजदे करो, नमाज की पाबंदी करो, ये नमाज तुम्हें मेरे साथ जन्नत में रखेगी। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ नमाज की पाबंदी ही नहीं है, सिर्फ जुमे की हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान नहीं है। तो मीनून बिल्लाह अज़ाब अलीम से बचना है तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लाना चाहिए, और अल्लाह के ऊपर ऐसा ईमान कि दुनिया वाला देखे या ना देखे मेरा रब मुझे देख रहा है। हर काम बहुत सोच करके करने की जरूरत है। और मेरी बहनों और यहाँ की लड़कियों सुनो, और कटिहार और हाजीपुर की रहने वालियों सुनो, नबी ने औरतों के ताल्लुक से फरमाया था राअयतुन नार, मैंने जब जहन्नम को देखा, मैंने जब अज़ाब अलीम को देखा, मैंने झांक करके जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को ज्यादातर जलते हुए पाया, मैंने लड़कियों को ज्यादातर जलते हुए पाया। बहुत सी लड़कियां जहन्नम के अंदर जल रहे थे। आपसे एक औरत ने सवाल एक औरत सवाल करती या रसूल अल्लाह कारण बताइए, रीजन बताइए, औरतें ज्यादातर जहन्नम में क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया, आपने फरमाया तकफुरुनल अशीर, औरतें अपने शौहरों की नफरमानियां ज्यादा करती हैं, अपने गार्जियन की नफरमानियां ज्यादा करती हैं, और साथ साथ में लान तान ज्यादा किया करती हैं। शौहरों की नफरमानी, गार्जियन की नफरमानियां ज्यादा करती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो अपने शौहरों की नफरमानी कर रही है। अल्लाह से डर नहीं है, उनको मोहल्ले वालों से डर है, उनको इससे डर है, उससे डर है, बस पर्दे में निकल रही है, लेकिन क्या करती है वो जानती है। और बहुत से जगहों के मामलात तो खुले पता चलता है कि पर्दे में गई लेकिन उसने ये काम किया, और धीरे धीरे तो ये सोशल मीडिया तो आजकल नहा धो करके मुसलमान के पीछे लग गई है। मालूम है बहुत सारे मामलात, इंदौर के उस मामलात को उठाइए, 1000 से जायद लड़कियां मुर्तद हो गई है, गैरों के साथ भाग गई, शादी कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं। ईमान कहाँ गया? पहले के दौर की औरतों को देखो, हजरत उमर फारूक के दौर की उस लड़की का वाकया सुनो, जिस लड़की से उसके माँ ने कहा था और मेरी बेटी सुनो, चलो रात की तारीकी है, उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, और मेरी बेटी उठो रात की तारीकी में तुम पानी मिला दो दूध में मिलाओगे, पैसे हमें ज्यादा मिलेंगे। लड़की जवान 18-20 साल की है, क्या कहती है? ओ मेरी माँ, आपने क्या उमर फारूक का आपने वो ऐलान नहीं सुना है? क्या उमर फारूक का वो ऑर्डर आपने नहीं सुना है? हुक्म आपने नहीं सुना है? ऐलान आपके कानों तक नहीं पहुंचा है? बुढ़िया वो औरत कहती है हाँ मेरी बेटी मैंने भी सुना है। माँ जब आपने सुना है हजरत उमर फारूक ने कहा है कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, तो बताओ मेरी माँ मैं दूध के अंदर पानी कैसे मिलाओ? उनको इतने इतने कोड़े मारे जाएंगे। आई मेरी माँ ये काम मैं कैसे करूं, ये कैसे हो सकता है? माँ जवाब देती है ओ मेरी बेटी इस काम को कर ले, उमर फारूक नहीं जानेंगे, उनके सिपाहियों को भी खबर नहीं होगी, इस वजह से मेरी बेटी इस काम को कर लो। बेटी का जवाब देखो और ईमान देखो क्या कह रही है। ओ मेरी माँ मुझे मालूम है उमर फारूक को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी माँ मुझे इतना मालूम है उमर फारूक का जो रब है, जो हमारा रब है, उस रब को पता चल जाएगा, और कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने ईमान लाया उस अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, और उस अल्लाह के ऊपर जब मैं ईमान लाई हूँ तो अल्लाह ऐ मेरी अम्मी जान मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, मुझे अज़ाब अलीम से बचना है, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ। ऐसी लड़कियां दुनिया में गुजर चुकी है दुनिया से। लेकिन मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आज हमारे नौजवानों के हालात को आप देखिए।
غور کیجئے، حالت کو دیکھیے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، بس دنیا کے چکر میں یہ نوجوان لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اذان کی آواز ہونے کے باوجود یہ اپنی دکان بند کر کے مسجدوں تک نہیں پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ذرا ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو جن کی نمازیں چھوٹ جایا کرتی تھی، میرے بھائیوں، ان کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، چین ان کا چلا جایا کرتا تھا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ دوسری رات جیسی آئی، حضرت معاویہ سوئے ہوئے ہیں، رات میں سوئے، لیکن آج بھی ایسا ہوا اتفاق سے کہ آنکھ نہیں کھلی، اذان ہو چکی تھی، آنکھ نہیں کھلی ہے۔ اچانک ایک آدمی کی آواز آئی، او معاویہ چلو اٹھو، نماز پڑھ لو، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، چلو نماز ادا کر لو، نماز ٹائم سے پابندی کے ساتھ پڑھ لو۔ حضرت معاویہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میں تو نماز پڑھ لوں گا، لیکن بتاؤ میرا دروازہ بند، میری کھڑکی بند، تم میرے گھر کے اندر کیسی آئی یہ تو بتاؤ۔ جواب میں کہتا ہے آئی معاویہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں شیطان ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں شیطان اور جگانے کے لیے یہ کیسے تم کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، تمہارا کام تو سلانے کا ہے۔ کہا معاویہ مجبور ہوں، جگانے پر مجبور ہوں، میں نے کل تو تمہیں سلا دیا تھا، میں نے تیرے پیروں کو دبایا، کمر کو دبایا، تیرے سر کو دبایا، تیرے ہاتھ کو دبایا، تم سو گئے، میں خوش ہو گیا، چلو ایک اور میرے ساتھ جہنم میں شامل ہو گیا، میرے ساتھ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا، تیری آنکھ کھلی، فوراً تو اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جب تمہاری نظر سورج کے اوپر پڑی تم جلدی جلدی مسجد میں گئے، وضو بنائے اور نماز ادا کی، اور اس کے بعد اتنی دیر تک تم نے دعائیں مانگی، اتنے دیر تک اللہ کے سامنے تم گڑ گڑائے، اتنا روئے، تمہیں جتنا ثواب نماز میں ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ تمہیں نیکیاں رونے اور گڑ گڑانے اور معافی مانگنے سے مل گئی ہے۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے۔ آئی معاویہ چلو نماز ادا کر لو۔ میرے بھائیوں، پہلے کے لوگوں کی نماز چھوٹ جایا کرتی تھی تو میرے بھائیوں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں، بیٹے کی نماز چھوٹ رہی، کوئی فکر نہیں، ہماری بیٹیوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسی تجارت ہے جو نماز تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، یہ نماز کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا حالات اپنے یہاں کا جائزہ لیجئے۔ جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت جب خطیب اپنا خطبہ ختم کرنے والا ہوتا ہے، یہ حال ہے اپنے یہاں کا۔ اور اپنے یہاں مال دینے کی بات آئے تو یہ بھی جو تجارت ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کتنے امیر لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے گھر بنائے ہوئے، دیکھو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن جب اللہ کے گھر بنانے کی بات آئے غریب لوگ تو کم سے کم دے دیتے ہیں، یہ امیر لوگ اور مہا کنجوس ہو جاتے ہیں۔ امیروں کے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، کہاں لے کے جاؤ گے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ اتنی زیادہ جنت کی بشارتیں آپ نے نہیں سنی ہے؟ آپ نے کبھی فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ؟ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے، یہ کسی بابا کی بشارت نہیں ہے، یہ کسی کٹھ ملا کی بشارت نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی، اور میرا نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو رب بلواتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى
इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी वही बोलता है जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे नबी कहते हैं जिसने मस्जिद बनाई, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए घर बनाएगा। मेरे भाइयों, बहुत से अमीर लोग इस हाजीपुर में मौजूद होंगे, इस कटिहार में मौजूद होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया के अंदर मौजूद होंगे। बहुत सारे वाक़यात आपने भी सुना, उमर फारूक ने अपने माल का आधा हिस्सा अल्लाह के रसूल के पास ला करके दे दिया, अबू बकर ने अपना पूरा माल ला करके दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था ये ऐसी तिजारत है जिसके अंदर नुकसान नहीं है, जिसके अंदर नुकसान नहीं, लॉस नहीं है, जिसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये सब कुछ सुनने के बावजूद मेरे भाइयों, इतने लोग मिलकर के एक ऊपर वाली मंजिल की तामीर नहीं हो रही है। समझ से परे है, बाहर है, समझ में बात नहीं आ रही है। जरा उस आदमी को उठाओ, जरा उस आदमी के उस मंजर को देखो, यूट्यूब की दुनिया में जाओ और उसके अंदर लिखो अली बनात। आपने एक नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला और सिडनी के शहर का रहने वाला एक नौजवान हैंडसम लड़का जिनका नाम अली बनात था। जब उसको पता चला, उस अली बनात को पता चला कि उसके जिस्म में कैंसर ने जन्म ले लिया है, डॉक्टरों ने कह दिया आई अली बनात तुम बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहोगे, आई अली बनात तुम बहुत दिन तक दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे। ये बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है जिसकी दवा भी दुनिया में आई नहीं है। इस बीमारी से तुम बहुत जल्द दुनिया से चले जाओगे। अली बनात के बारे में आता है, आज भी आप गूगल के अंदर अली बनात के बारे में सर्च करो, इतना अमीर था, इतना अमीर था, एक एक घड़ी कई कई लाख का वो पहना करता था, एक एक जूता कई कई लाखों का वो पहना करता था, एक एक गाड़ियां, एक एक गाड़ी उसके पास कई कई करोड़ के हुआ करते थे। उसकी बिल्डिंगों को देखने के लिए लोग दूर से आया करता था। अली बनात को जब खबर हुई दुनिया हमसे जाने वाली है, ये दौलतें यहीं रह जाएंगी, फना में हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, अपने रब के पास अपना चेहरा लेकर के जाऊंगा, अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। अली बनात के दिलो दिमाग के अंदर ये बात छा गई और अली बनात अब उसने इरादा कर लिया, अब जब दुनिया में नहीं रहना है तो इस दौलत का क्या करना है। मेरे भाइयों, सबसे पहले उसने सऊदी अरबिया का उसने दौरा किया, उमरा किया और वहां पे से वापस आया और अफ्रीका चला गया और वहां की अमीर और गरीबों में अपने मालों को बांट दिया, मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई और अल्लाह के राह में अपने मालों को कुर्बान कर दिया, अपने घड़ी को अल्लाह के राह में दे दिया, सब कुछ उसने बांट दिया। जब मरने लगा उस वक्त वो कहता है ऐ अल्लाह गवाह रहना, आय अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपने माल में से एक भी दिनार, एक भी रुपया मैंने नहीं बचाया, सब कुछ तेरे राह में मैंने खर्च कर दिया। आय अल्लाह ये मैंने तेरे लिए किया है, आय अल्लाह कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम अपनी जिंदगी को खत्म करने के करीब में पहुंचे। जिसकी जिंदगी 50 साल हो चुकी है, धीरे धीरे वो अपने मौत के करीब पहुंच रहा है, धीरे धीरे अपने मौत का सामना करने वाला है। आज नहीं तो कल मौत का फरिश्ता उसके पास आएगा, रूह कब्ज कर लेगा, उसको जर्रा बराबर भी मोहलत नहीं मिलेगी। इस वजह से मेरे भाइयों, आपके पास ये चांस और मौका मिला हुआ है कि आपको बाकायदा, ये हमारे औलमा कह रहे दे दो दे दो दे दो, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के राह में माल देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तिजारत करो जिसमें घाटा नहीं, लॉस नहीं, जिसके अंदर नुकसान नहीं है, ऐसी तिजारत करने की कोशिश करो। नमाज, रोजा, हज और इसी तरीके से इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये तिजारत ऐसी है जिसके अंदर घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है, और इस तिजारत को कर लोगे तो कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों आपको इज्जत मिलेगी, कल क़यामत के दिन आपको जन्नत के अंदर दाखिले की सर्टिफिकेट मिलेगी। इस वजह से हमें और आपको चाहिए कि हम दुनिया में रहें तो एक तिजारत, अपने दुनिया में जो तिजारत कर रहे हैं उसके साथ एक तिजारत ये भी करें, इस तिजारत को करने की कोशिश करें जिस तिजारत में नुकसान नहीं है, घाटा नहीं है।